بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر چنے تو پاجزی تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بی حجاب میرا سجود بی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل خیال و جستجو عشق حضور و اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں دبستان اقبال کی انتظامیہ کا کہ مجھے آج یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال سے نسبت رکھنے والی اس جگہ پہ حاضر ہوا ہوں۔ میں تمام خواتین و حضرات کا ممنون ہوں جو یہاں تشریف لائے۔ علامہ محمد اقبال بڑے عظیم پاک و ہند کے وہ عظیم شاعر ہیں کہ جن کی شاعری کا مقصد فن نہیں تھا بلکہ ان کی شاعری ایک بڑے مقصد کے لیے تھی، اور وہ جس شاعر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے فارسی زبان کے بہترین شاعر مولانا جلال الدین رومی، جن کو اقبال اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں اور خود کو ان کا مرید ہندی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کے لیے کہا تھا کہ شعر بھی گویم بے از کند و نبات من ندانم فاعلات فاعلات، کہ مجھے علم عروض کا تو نہیں پتا لیکن میری شاعری کند و نبات سے کہیں زیادہ شیریں ہے۔ اسی طرح علامہ صاحب نے اپنی شاعری کا مقصد ایک فارسی شعر میں بیان کیا ہوا ہے کہ نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایز، کہاں یہ شاعری اور کہاں میں؟ یہ شاعری تو ایک بہانہ ہے، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، میں تو اس بے مہار اونٹنی یعنی اپنی قوم کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اپنا راستہ بھول چکی ہے، اپنا ٹریک بھول چکی ہے کہ اس نے کس سمت میں جانا ہے۔ میں تو اس بے مہار اونٹنی کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسے نابغہ روزگار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت اقبال نے جو کہا یہ بلا شبہ ان پہ صادق آتا ہے کہ عمر در کعبہ و بتخانے می نالد حیات تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت برو۔ یہ جو دانائے راز آتا ہے یہ ہزاروں سال کی تپسیا کے بعد آتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرت اقبال کا شمار ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانے پہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ انمٹ
یہ لافانی نقوش جو ہیں وہ تا قیامت لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں گے، اور اس سے روشنی، ایسی روشنی نکلے گی اور نکل رہی ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نے جو انقلاب لیا، بادشاہت سے آزاد ہوئے اور انقلاب لیا، یہ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، یہ علامہ اقبال کی شاعری کی بدولت ہے کہ ہم نے اپنا راستہ متعین کر لیا کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اقبال کی شاعری میں جو ولولہ ہے، جو شور انگیزی ہے، وہ یا رومی کا خاصہ ہے یا ان کے مرید ہندی علامہ محمد اقبال کا خاصہ ہے۔ آج کا یہ جو گفتگو ہم کریں گے، یہ علامہ اقبال کی ایک نظم تنہائی ہے جو پیام مشرق میں ہے۔ پیام مشرق کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ اقبال کی شاعری کی تیسری کتاب تھی جو 1923 میں چھپی، اور یہ جرمنی کے شاعر گوئٹے کے جواب میں، اس کے دیوان غربی کے جواب میں لکھی۔ گوئٹے نے تقریباً 100 برس پہلے، میرا خیال ہے کہ 1819 میں شاید یہ دیوان غربی لکھا، اور تقریباً 1 صدی کے بعد علامہ اقبال نے محبت کا یہ پیغام مشرق سے مغرب کی طرف بھیجا۔ گوئٹے پر فارسی شاعری اور بالخصوص حافظ شیرازی کا بہت گہرا اثر تھا، اور اس کے تحت شاعری کی گوئٹے نے۔ آج کی یہ نظم تنہائی، ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ بے بحر رفتم و گفتم بے موج بی تابی، ہمیشے در طلبستی چه مشکلی داری، ہزار لولوئے لالاس در گرے باند، درون سینے چمن گوہر دلی داری، تپیدو از لب ساحل رمیدو هیچ نگفت، بکو رفتم و پرسیدم این چه بے دردیست، رسد به گوش تو آه و فغان غم زده ای، اگر به سنگی تو لالی ز قطره‌ی خون است، یکی درا به سخن با من ستم زده ای، به خود خزید و نفس در کشید و هیچ نگفت، راه دراز بریدم ز ماه پرسیدم، سفر نصیب تو منزلیست کہ نیست، جہاں سے پرتو سیمائے تو سمنزاری، فروغ داغ تو از جلوہ دلیست کہ نیست، سوئے ستارے رقیبان دیدو هیچ نگو، شدم به حضرت یزدان گذشتم از مه و مهر، کہ در جہان تو یک ذره آشنایم نیست، جهان تهی ز دل و مشت خاک من همه دل، چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست، تبسمی به لب او رسید و هیچ نگفت، به بحر رفتم و گفتم به موج بے تابی، میں سمندر کی طرف گیا، سمندر کے پاس گیا، وگفتم بے موج بے تابی، اور اس کی بے تاب بے قرار مضطرب لہروں سے میں نے پوچھا، ہمیشہ در طلبستی
تو ہمیشہ طلب میں رہتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے، چه مشکلی داری، تجھے کیا مشکل ہے؟ ہزار لولوئے لالاس در گریبانت، ہزاروں لاکھوں موتی تیرے گریبان میں ہیں، تیری آغوش میں ہیں، تیرے پانی کی تہ میں ہزاروں لاکھوں سپیاں ہیں، صدف ہیں جن کے اندر وہ موتی موجود ہیں، یعنی بہت قیمتی موتی ہیں۔ اقبال یہ سوال پوچھتے ہیں کہ درون سینے، یہ جو اتنا خزانہ ہے تیرے سینے کے اندر موتیوں کی صورت میں، درون سینے چو من گوہر دلی داری، کیا تیرے سینے میں وہ گوہر ہے جو اللہ نے مجھے عنایت کیا ہے، یعنی میرا دل؟ تپیدو از لب ساحل رمیدو ہیچ نہ ہو، وہ تڑپی اور از لب ساحل رمی، اور ساحل کے کنارے سے بھاگ گئے، خجالت سے، شرمندگی سے بھاگ گئے، وہ ہیچ نہ ہو، کوئی جواب نہیں بن پڑا اس سے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں جو دو بنیادی کنسیپٹس بہت اہم ہیں، ان میں سب سے پہلا عشق ہے، سب سے پہلا علامہ عشق کے قائل ہیں، سب سے بڑا کانسیپٹ عشق ہے۔ اور دوسرا جو علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے اور جس سے انہوں نے کامیابی حاصل کی اپنی قوم کو ٹریک پہ لانے کی، وہ حرکت و عمل ہے۔ اب دیکھیے اقبال نے پیام مشرق میں، اچھا اقبال جب کمپیریزن کرتے ہیں نا چیزوں کا، تو ایک چیز کو دوسری سے بہتر قرار دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا جائے کہ یو آر نتھنگ۔ اقبال کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، اس میں کوالٹیز ہیں، لیکن اس سے بہتر چیز خدا کے پاس۔ پیام مشرق میں وہ دو شعر، چھوٹا سا وقت ہے کہ ساحل افتاد گفت، یہ حرکت پہ ہے، ساحل افتاد گفت گرچہ بسی زیستہ، ایک ساحل نے کہا جو صدیوں سے پڑا ہوا ہے، اس نے کہا گرچہ بسی زیستہ، اگرچہ میں بہت جیا ہوں، ہزاروں لاکھوں سال میری عمر ہے، ساحل کہہ رہا ہے ہیچ نامعلوم شد، لیکن مجھے کبھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ من کیستا، کہ میں کون ہوں، کیونکہ وہ ساحل جو ہے وہ ساکت ہے، حرکت نہیں کرتا، وہ کہتا مجھے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں موج سے خود رفتائی 30 خرامی تو کو، ایک مست موج تیزی سے چلی، اور اس نے کہا ہستم اگر میرا گر نارمم نیستا، میرا وجود اسی وقت ہے جب میں چلتی رہوں، اگر میں رک جاؤں تو یہ میری موت ہے، یعنی چلنا، چلنا زندگی ہے، حرکت زندگی ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے، وہ کچلے گئے، جو رک گئے، جمود موت ہے۔ اقبال کے نزدیک آپ کو کوئی کام نہیں، آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں فارغ کیوں بیٹھے ہوئے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، ایکسرسائز کرو تاکہ تمہاری رگوں میں جو خون ہے وہ جمنے نہ پائے، وہ منجمد نہ ہو۔ ہم نے حالت جنگ میں نہیں ہیں، لیکن اگر ہماری آرمی مشقیں نہیں کرتی ہر سال، تو اگر خدا نخواستہ دشمن ہم پر حملہ کر دیتا ہے تو ہم ہار جائیں گے۔ یہ مشقیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ منجمد نہ ہونے پائے، وہ خون جاری و ساری رہے۔ یہ اقبال نے موج کی تعریف کی ہے، پیام مشرق میں کی ہے، لیکن موج سے بہتر کیا ہے؟ موج سے پوچھ رہے ہیں کہ تو طلب میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رواں رہتی ہے،
اقبال کے نزدیک جو طلب ہے نا وہ سب سے ضروری ہے، سب سے طلب، آرزو، چلنا، آرزو را در دل خود زندہ دار. کہتے ہیں کہ آرزو کو اپنے دل میں زندہ رکھو. تانا گردن مشت خاک تو مزار، ورنہ تیری مٹھی بھر مٹی کیا بن جائے گی؟ مزار بن جائے گی. تجھ میں اور مردے میں فرق نہیں رہے گا اگر تمہارے اندر طلب نہیں ہے، تمہارے اندر آرزو نہیں ہے. اور یہ دیکھیے موج بیتاب ہے جو اقبال کو چاہیے، لیکن اس سے بھی آگے کی کچھ چیز ہے کہ ہزار لولوئے لالاس تر گریبان، تیرے گریبان میں ہزاروں قیمتی موتی ہیں. درون سینے چمن گوہر دلی داری. اب ان سے سوال پوچھا ہے، کیا تمہارے سینے میں وہ گوہر ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، دل دیا ہے؟ ایک روایت ہے عزازیل بہت مقرب تھا. عزازیل ابلیس ہونے سے پہلے مقرب تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اب آدم کے اندر اسرار الہی ہیں، سر ہے. ابلیس عزازیل نے پوچھا کہ اے اللہ کیا میں تیری اس تخلیق کو وزٹ کر سکتا ہوں؟ اجازت مل گئی. کہتے ہیں کہ وہ سارا وزٹ کیا عزازیل نے. جب دل کے پاس پہنچا نا دیکھنے کے لیے تو وہاں سخت پہرا تھا. He tried to enter لیکن روک دیا گیا، اجازت نہیں ملی. اس نے اللہ سے پوچھا یہ کیا ہے، مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاص راز کی جگہ ہے، یہاں آدم کے اس مقام پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے سرکشی کی، وہ جیلس ہو گیا، حسد کیا اس نے اس بات سے کہ مجھے یہ جگہ کیوں نہیں دکھائی جا رہی. ایک بات فرماتے ہیں عاشق کے لیے جو سچا ہے، جو طلب صادق رکھتا ہے. اقبال نے کہا کہ فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا. وہ تو لے کے جانی ہے اس نے جان اللہ کے حکم سے. فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ تیرے نیوکلیس تک پہنچ جائے، تیرے دل تک پہنچ جائے. اسے دل تک جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ دل سے دور ہے، صرف روح لے کے جائے گا. تو اب اقبال سمندر کی بےتاب اور مضطرب لہروں سے پوچھ رہے ہیں کہ درون سینے چمن گوہر دلی داری، کیا تیرے سینے میں وہ گوہر ہے جو میرے پاس ہے؟ تپیدو از لب ساحل رمیدو، ہیچ نہ وہ لہر تڑپی اور ساحل سے دور چلی گئی، شرمندہ ہو گئی، خجل ہو گئی کہ میرے پاس ایسا گوہر نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے. اور اسی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے. دیکھیں جی، ہم نے کسی کو کہنا ہو نا نیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے. فرشتے میں اللہ نے جو کٹ رکھی ہے وہ ایک ہی کٹ ہے. اس میں جو پروگرام انسٹال کیا، اگر آج کی ہم جدید زبان میں کہیں تو فرشتے میں صرف ایک پروگرام انسٹال کیا ہوا ہے، اوبیڈینس کا، فرما برداری کا، جس کو قیام میں کھڑا کر دیا، قیامت تک قیام میں، رکوع والا رکوع میں، سجدے والا سجدے میں. جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے جو کلمات پڑھ رہا قیامت تک پڑھتا رہے گا. انسان کیوں افضل ہے؟ حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ وائز شہر کہ مردم ملکش می خانن. شہر کے مولوی صاحب کو لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ کہتے ہیں کولے ماں نیز ہمینس کے وہ آدم نیز.
ہم بھی یہی کہتے ہیں کم از کم انسان نہیں ہے، اور فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، اللہ نے اس کا سسٹم یہ رکھا ہے نا، اوبیڈینٹ ہے۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات اس لیے قرار دیا کہ خیر اور شر دونوں انسٹال کر کے اٹریکشن شر کی طرف رکھی، اٹریکشن شر کی طرف رکھی، اور پھر کہا جاؤ سلیکٹ کرو۔ پھر اگر یہ خیر کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ وہ ہے آسمان بار امانت نہ توانست کشید۔ حافظ نے کہا تھا کہ آسمان، قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے جب یہ امانت پیش کی تو لرزنے لگے خوف سے سارے، آسمان کیا اور پہاڑ کے۔ حافظ نے کہا کہ آسمان بار امانت نہ توانست کشید، آسمان امانت کا یہ بوجھ نہ اٹھا سکا۔ قرۂ فال بے نام من دیوانے زدن، انہوں نے قرۂ فال مجھ دیوانے کے نام پہ نکال دیا۔ میں نے سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، مجھے دیجیے۔ یہ خلافت کا بوجھ آسان بوجھ نہیں ہے جو انسان نے لیا، اگر وہ انسان ہو تو یہ اشرف المخلوقات ہونا یہ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر اللہ نے دل دیا ہے اس کو، اور اس دل میں درد دیا ہے کسی کے دکھ پہ رنجیدہ ہونے کا۔ ہمارا اقوام متحدہ کا جو بنیادی چارٹر ہے وہ معلم اخلاق سعدی شیرازی کے 3 اشعار لکھے ہوئے ہیں جو گلستان کے پہلے باب کی 10ویں حکایت کے آخر میں دیے ہوئے ہیں کہ بنی آدم آزائی یک دیگرن کے در آفرینش سے یک کوہر۔ آدم کی اولاد جو ہے وہ پارٹس آف دا باڈی کی طرح ہے، کیوں کہ در آفرینش سے یک کوہرن، ان کی تخلیق ایک گوہر یعنی آدم سے ہوئی ہے۔ جو عضوی بے درد رد روزگار، جب زمانہ کسی ایک عضو کو تکلیف دے گا، دیگر عضو ہارا دمانت قرار، تو دوسرے اعضاء کو چین اور قرار نہیں آئے گا، وہ بے قرار ہو جائیں گے۔ سادی کہتے ہیں تو کز محنت دیگراں بھی غمی، اگر تو دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف سے بے نیاز ہے، نہ شاید کے نامت نہند آدمی، تو تیرا نام تو انسان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی آدم سے ہے، یعنی ایک آدم ہوگا تو وہ آدمی ہوگا، یہ عبادت ہے۔ آدمی کون ہے؟ جو آدم کی اولاد سے محبت کرے، وہ سب ایک ہی گوہر ہے، آدم کی اولاد ہر طرف پھیلی ہے۔ تو یہ درد دل ہے جس کے واسطے انسان کو پیدا کیا گیا، ورنہ جو عبادات تھیں اور ہیں اس میں کوئی فرشتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ کسی کے دکھ پہ جو آنکھ رنجیدہ ہوتی ہے نا، وہ درد دل ہوتا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، ابھی سوئی مارے دیکھیں کیسے خون نکلے گا، اسپرٹ سے نکلے گا، اس کے ہم نہیں قائل۔ غالب کہتا ہے جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا۔ لہو تو وہ ہے جو کسی کے دکھ پہ خون کے آنسو جسے ہم کہتے ہیں، وہ لہو ہوتا ہے۔ رگوں سے نکلنے والا لہو کیا ہوتا ہے؟ کسی کے دکھ درد پہ جو نکلے، رنجیدہ ہو، وہ لہو، وہ خون ہے۔ یہ اصل میں نا یہ نظم جو ہے علامہ صاحب کی، علامہ مرید ہیں رومی کے، خوبی بیان کرتے ہیں نا مصنوی کی کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ وہ کہ جس کے لیے بات ہے اسی کو سمجھ آئے۔ خوش ترن باشد کے سرے دل برا، رومی نے کہا خوش ترن باشد کے سرے دل برا گفتے آئے در حدیث دیگر۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ عاشقی کے راز دوسری باتوں میں لپیٹ کے بیان کر دیا جائے۔ یعنی فارماسیوٹیکل کمپنی والوں کو دیکھیے، کڑوی گولیوں کو کیا کیا؟ ہلکا سا شوگر کوٹڈ کر دیا۔ کیوں شوگر کوٹڈ کر دیا؟ دوائی ایسا میرے معدے میں کرنا تو میرے گلے کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ ذائقے کا تعلق میرے گلے سے ہے، میرے معدے سے نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مجھے بتا جاتی ہے دوائی کڑوی ہے، لیکن تب تک وہ پانی اسے معدے میں لے جاتا ہے۔ تو جس کے لیے اسی کے لیے
جو سب سے بڑی چیز رومی کے ہاں انہوں نے سٹائل اختیار کیا وہ عمل تجسیم ہے، جس کو ہم انگریزی میں پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ پرسونیفیکیشن یا عمل تجسیم کیا ہوتا ہے؟ بے جان کردار بولتے ہیں، یعنی بات کسی کی ہوتی ہے ایسے پیرائے میں، شوگر کوٹڈ پیرائے میں بیان کی جائے کہ اگر اقبال نے کہا تھا کہ فاش اگر گویم جہاں برہم زنم، اگر میں یہ باتیں کھلے عام بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ جہاں تو پھر درم برہم ہو جائے، کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا حل یہ ہے شوگر کوٹڈ بیان کرے۔ یہ سمندر کے پاس گئے، یہ تجسیم ہے۔ آپ رومی کو پڑھیے، طوطے کی حکایت ہے، فلاں حکایت، ایسے کردار ہے، کہنا کچھ اور جا رہے ہیں، مراد کچھ اور ہے۔ نئے نامہ شروع ہوتا ہے بشنو آز نئے چنی حکایت بھی کنت، بانسری کی سن وہ کیا حکایت بیان کرتی ہے؟ جدائی ہا شکایت بھی کنت، وہ جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کز نیستان تا مرا ببوریدیان از نفیرم مردو زنہ لیدیان، مجھے انہوں نے بانسوں کے جنگل سے کاٹ لیا۔ یہ بانسری کیا ہے؟ یہ روح ہے جو دنیا میں آئی ہے، کہتی ہے آپ نے مجھے عالم ارواح سے کاٹ لیا، میں تو وہاں مزے کر رہی تھی، میں تو وہاں مزے کر رہی تھی، عالم ارواح میں مست الست تھی، وہ آواز الستو بربکم کی گونجی تھی۔ ہماری نہیں ختم ہوتی آواز، یہ ریکارڈنگ ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ اس سے پہلے جب یہ اس طرح ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، سائنٹسٹ کہتے تھے ہماری آوازیں خلا میں جا کے کہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اب تو ہماری جیبوں میں ہوتی ہیں ہماری آوازیں میں۔ تو الستو بربکم کی آواز کیسے ختم ہو گئی ہوگی؟ ہم فانی ہیں، ہماری فنا نہیں ہوتی آواز، باقی کی کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ وہ جو اس نے الستو بربکم پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، وہ تو ابھی بھی چل رہی ہوگی آواز وہاں پہ، روح ناچ رہی ہے، کھینچ کے آپ لے آئے، اس نے رونا شروع کر دیا دنیا میں آتے، اس کے آپ نے اسے پسندیدہ جگہ سے ہٹا دیا ہے، یہ بات وہ رونا شروع کر دیا، اور یہ اس کی زندگی کی علامت ہے کہ وہ رو رہی ہے روح۔ تو یہ پرسونیفیکیشن ہے، سمندر پرسونیفیکیشن ہے، کو پرسونیفیکیشن ہے، چاند، سورج، یہ سارے کردار پرسونیفیکیشن۔ اس سے جواب نہیں بن پڑا، ہیچ نہ گفت، مطلب تو اس کا ہوگا کچھ نہیں کہا، لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی جواب نہ بن پڑا، بکو رفتم۔ اب دیکھیے پہاڑ کیا ہے؟ ایک دیو کا مت، دیو تو چھوٹا ہوتا ہے، ایک یعنی بہت، آپ نے جب بڑی مثال دینی ہے آپ پہاڑ کی مثال دیں، بکو رفتم، سمندر دیکھیں نا، پانی میں اپنی مثال آپ ہے، انلمیٹڈ کی طرف جاتا ہے، پہاڑ مٹی کی لامحدودیت کی طرف اشارہ ہے، مٹی اور پتھروں کا مجموعہ ہے اور لامحدودیت کا اشارہ ہے، لیمیٹیشن تو ہے لیکن بہرحال اتنا بڑا پہاڑ کون سے، یہ کوئی کراکرم میں دیکھیں کون سا پہاڑ ہے جو ختم ہو جاتا ہے، چین اس کی چلتی رہتی ہے۔ تو بکو رفتم و پرسیدم انچ بے دردی، میں پہاڑ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا بے دردی ہے؟ رسد بے گوشے تو آہو فغانے غمزدے ہی، اتنا بڑا ہے تو کیا تیرے کان میں کسی غمزدہ کی آواز پہنچتی ہے؟ کیا تو کسی کی مدد کرتا ہے؟ کسی دکھی کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے؟ اگر وہ سنگے تو لالیز قطرائے خون است، تیرے پہاڑوں سے ہیرے نکلتے ہیں، ہیرے جواہرات تیرے پہاڑوں سے، کانوں سے نکلتے ہیں، لیکن کیا تیرے پاس کوئی ایسا لال ہے جو ایک قطرہ خون پہ مشتمل ہو؟ دیکھیے ایک قطرہ خون کیا ہوتا ہے؟ دل خون کے قطروں کا مجموعہ ہے، اور جب کہتے ہیں دل ختم ہو جاتا ہے تو خون کا ایک قطرہ خون نہ نکلا،
بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یعنی دل تو بڑی چیز ہے نا، ایک پمپنگ مشین ہے، بنیادی طور پر اس کا کام خون کی سپلائی ہے. اگر دل بہت چھوٹا بھی ہو جائے، بہت چھوٹا بھی ہو جائے، ویسے تو اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے، وہ سنا ہے ہزاروں لاکھوں کلومیٹرز، سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے جو اندر کوئی بڑی سے بڑی موٹر، جو کوئی پمپ ہے، وہ اتنا پانی سپلائی کوئی نہیں کر سکتا جتنا یہ چھوٹا سا دل کرتا ہے. پورے جسم کی جو آرٹریز ہیں ہماری، ان کو سپلائی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ دل کو بالکل چھوٹا کر دیں، مختصر کر دیں، تو ایک قطرہ خون کر دیں. اقبال نے پہاڑ سے یہ نہیں کہا، اس سے پوچھا کہ تیرے پاس دل ہے؟ سمندر سے پہاڑ سے پوچھ رہے ہیں کہ جسے دل کہتے ہیں وہ کہیں مختصر ہو کے پورا دل نہ صحیح. یہ جو اتنے ہی جواہرات نکالتے ہو اپنے اندر سے، ایک کوئی قطرہ ایسا بھی دکھا سکتے ہو جسے دل کہا جائے، جو کسی کی مدد کرے، جو کسی کے کام آ سکے؟ اگر تیرے پاس ہے یقین درا بے سخن، تو کبھی آ اور من ستم زدہ، بے سخن من ستم زدہ، کبھی مجھ ستم زدہ کے ساتھ آ کے کوئی بات کر لے. اگر تیرے پاس دل نہ صحیح، دل کی باقیات میں سے ایک خون کا قطرہ بھی ہے، تو مجھ سے تھوڑی سی بات کر. بے خود خزید و نفس تر کشید و ایچ نہ. اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا پیکر، جس کے دامن میں سینکڑوں کانیں ہوں گی ہیرے جواہرات کی. بے خود خزید، جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ سکڑ گیا، سمٹ گیا، خود میں گھس گیا. نفس در کشید، سانس روک لیا اس نے. وہ ہیچ نہ ہو، اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا. یعنی نہ یہ سمندر میرے رازوں کو جانتا ہے، اور نہ یہ پہاڑ. یہ تنہائی ہے. رہے دراز بریدم ز ماه پرسیدم، میں نے ایک لمبا راستہ طے کیا، چاند کے پاس جا کے اس سے پوچھا. اب دیکھیے یہ چیزیں ساری کلوز کر دی ہیں اس میں. جب لمبا راستہ طے کیا، آپ نے لمبا راستہ طے کیا، آپ چاند پہ گئے ہیں، چاند پہ جاتے ہوئے آپ کو اور بہت سارے آپ کی چیزوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ سب کے پاس سے مایوسی سے گزر رہے ہیں کہ کوئی محرم راز ہی نہیں ہے. آپ کی حال سناوا دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا. سعدی نے گلستان کا چوتھا باب لکھا خاموشی کے فوائد کے بارے میں. اس کی پہلے ہی قائل لکھی کہ ایک تاجر کو تجارت میں خسارہ ہوا، گھاٹا پڑ گیا. اس نے بیٹے سے کہا کسی کو بتانا نہیں کہ ہمیں نقصان ہوا ہے. اس نے کہا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں دو حکمتیں ہیں، یکی نقصان مایا و دیگر شماتت ہمسایہ. ایک ہمارا نقصان ہو گیا ہے، اوپر سے ہمسائے ہمیں مخول کریں گے، ٹھٹھا اڑائیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ان کو گھاٹا پڑا. تو راہ دراز بریدم سے ماہ پرسیدم، اب رستے میں ملتے جا رہے ہوں گے مختلف، اور وہی جو نہ سمندر کے پاس جواب ہے، نہ اس پہاڑ کے پاس جواب ہے. یہ جتنے مظاہر فطرت ہیں یہ سارے لاجواب ہیں، کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا. اب چاند سے جا کے پوچھا. دیکھیں چاند، ہم چاند کے بہت ممنون ہیں، رات کو ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے. اب چاند سے پوچھا سفر نصیب، نصیبے تو منزلیست کہ نیست، کہ تجھے تیرا سفر مبارک، ہر وقت سفر میں رہتا ہے نا.
اسی کے سفر سے ہمیں دن اور رات حاصل ہوتے ہیں۔ سفر نصیب نصیبے تو منزلیس کے نیست، کہ اے سفر نصیب، یہ دعا بھی ہے اور اس کو ٹائٹل بھی دے رہے ہیں کہ تو سفر نصیب ہے۔ نصیبے تو منزلیس کے نیست، تیرے نصیب میں کوئی منزل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ سفر کرتا ہے۔ دیکھیں اقبال کو منزل اور سفر میں سے سفر پسند ہے۔ اقبال کو منزل نہیں پسند، سر منزلی نہ دارم کہ بمیرم از کرام، مجھے منزل کی کوئی طلب کوئی لگن نہیں ہے۔ پورو شاعر، یہ بڑی زبردست ہے، اس پہ پھر کبھی اگر مجھے موقع ملا تو میں بات کروں گا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اور جو یہ برین واشنگ ہوتی ہے، یہ اقبال نے کیسے اس کا حل بتایا ہوا۔ پورو شاعر میں پور حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ عجب ان کے تو نہ دانی راہ و رسم آشنائی، سوری یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ حور پوچھتی ہے، یہ آخری مصرع پہلے پڑھیے گا، نہ بے باد میلداری نہ بے من نظر گشائی۔ حور کے پاس شاعر آیا ہے، شاعر بھی فطرت کا شاعر، دیکھ ہی نہیں رہا حور کو۔ اب جنت میں کیوں ہم جائیں گے؟ 72 حوریں اور شراب، دو ہی مومنوں کی منزلیں ہیں، ایک شرابی نہیں ہے اور ایک شرابے تو حورا اور دوسرے حوریں ہوں گی 72۔ اب حور کے پاس شاعر گیا ہے، اقبال گئے ہیں، حور کہتی ہے نہ بے باد میلداری نہ بے من نظر گشائی، نہ تو شراب کی تجھے طلب ہے، نہ تو شراب سے محبت رکھتا ہے، نہ تو نے آنکھ اٹھا کے مجھے دیکھا ہے۔ عجب ان کے تو نہ دانی راہ و رسم آشنائی، حیرت کی بات ہے کہ تمہیں تو آشنائی کی کوئی راہ و رسم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے واقعیت بنائی جاتی ہے۔ ہمیں ساز جستجوئی، ہمیں سوزے آرزوئی، نفسی کے می گدازی غزلی کے می سرائی، وہ بس تو جستجو میں ہے اور بس آرزو میں ہے، اور یہ جو تو غزل پڑھ رہا ہے یہ مجھے پگھلا رہی ہے۔ یہ جو تو نے غزل کہی ہے، یہ جو تو نے شعر کہے ہیں، بے نوائے آفریدی چے جہاں دل کش، تو نے اپنے اشعار سے کیا خوبصورت جہاں تخلیق کر دیا ہے کہ ارم بے چشمائے جو تلسمیں سیمی آئی، کہ جنت بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جادوگر کا تلسم ہوتی ہے، حقیقت نہیں معلوم ہوتی، حقیقت معلوم نہیں ہو رہے۔ چکنم کے فطرت من بے مقام در نسازت، میں کیا کروں کہ میری فطرت کسی مقام کے ساتھ ٹکتی نہیں ہے، کسی جگہ ٹھہرتی نہیں ہے میری فطرت، میری فطرت کسی جگہ نہیں ٹھہرتی، کیونکہ ناصبور ہے نا شاعر، صبر نہیں ہے، عاشق ہوتا بھی نہیں ہے، نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غربال۔ سعدی نے کہا تھا کہ نہ عاشق کے دل میں صبر اور نہ ہی چھاننی میں چھلنی میں پانی، دونوں نہیں ٹھہرتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ناصبوری ہے زندگی دل کی زندگی ناصبوری ہے، صبر کا نہ ہونا ہے، بے قراری ہے۔ آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں، حیف ہے اس دل پر کہ جو ناصبور نہیں ہے، یعنی جس کو صبر آ جاتا ہے، یہ بے قراری زندگی ہے۔ تو شاید کہتا ہے چکنم کے فطرت من بے مقام در نسازت، دل ناصبور دارم چپے صبا بلا لیتا، میں کیا کروں کہ میری طبیعت کسی مقام کے ساتھ نہیں ہے، میرا دل ناصبور ہے، صبر نہیں ہے، جیسے لالا زاروں میں صبا پھرتی ہے، بے چین بے قرار۔ اور صبا کیا کرتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ صبا باد نسیم کیا کرتی ہے؟ سوئے ہوئے پھول کو، غنچے کو نیند سے جگاتی ہے، ہلکے ہلکے تھپیڑے دیتی ہے۔ وہ غنچہ جو رات کو سویا ہوتا ہے وہ باد نسیم کے دم سے کھلتا ہے۔ یہ باد صبا کی طرح ناصبور فطرت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ چو نظر قرار گیرد بے نگار خوب روئی، جب میری نظر کسی خوبرو، کسی حسین و جمیل چہرے پہ پڑتی ہے
تپت ان زمان دل من پہ خوب تر نگاری، تو میں اس خوبصورت چہرے کے لیے رکتا نہیں ہوں. تپت ان زمان دل من پہ خوب تر نگاری، تو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. میں خوب تر کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں، کیونکہ یہ خوب روح جو ہے یہ منزل ہے، مجھے منزل نہیں چاہیے، میں تو سفر نصیب ہوں، مجھے تو چلتے جانا ہے. اور زِ شرر ستارے جویم، میں چنگاری سے ستارہ تلاش کرتا ہوں، زِ ستارے آفتابی، اور ستارے سے میں سورج کی طرف کوشش کرتا ہوں. غالب نے کہا تھا کہ گفتمش ذرے بے خورشید رسد. میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ذرہ خورشید تک، سورج تک پہنچ سکتا ہے؟ گفت محال. اس نے کہا یہ ناممکن ہے. گفتمش کوشش من در طلبش، میں نے پوچھا کیا اس کی طلب میں مجھے کوشش کرنی چاہیے؟ گفت رواست. اس نے کہا بالکل کرنی چاہیے، نہیں پہنچ سکتے لیکن کوشش کرنی چاہیے. تو زِ شرر ستارے جویم، زِ ستارے آفتابی، میں شرر سے ستارہ، ستارے سے سورج کی طرف میں بے سفر ہوں. اور کہتے ہیں کہ سر منزلی نہ دارم کہ بمیرہ باز قرار، مجھے منزل کی طلب نہیں ہے کہ قرار میرے لیے موت ہے، مر جاؤں گا اگر رک گیا. تو میں نے چاند سے پوچھا سفر نصیب نصیب ہے تو منزلی اس کے لیے. اب چاند کو ہونا اقبال کہتے ہیں جہاں سے پرتوے سیمائے تو سمنزاری، یہ دنیا یہ کائنات جو ہے زِ پرتوے سیمائے تو یہ تیری چاندنی سے سمنزار بنی ہوئی ہے. یہ جو دنیا میں چاندنی ہے، یہ جو چمبیلی ہے جیسے سمنزار ہوتا ہے، یعنی ایسا باغ، گلزار، سمنزار، ایسا باغ جیسے گلزار ہے نا جی، گل فارسی میں روز کو کہتے ہیں، پھول کو نہیں کہتے. ایرانی جب کسی پھول کا بتانا ہو تو اس کا ساتھ نام لیتے ہیں. اگر کہیں گلے لالا، گلے احمر، گلے سمن، گلے یاسمن، اس کا مطلب ہے کہ فلاں پھول. لیکن اگر خالی گل کہیں گے تو گل کا مطلب روز ہوگا، یعنی اسے ہم غلط طور پہ گل لاب کہتے ہیں. اور پھر گل لاب کو ہم ارکے گل آب کہتے ہیں. اس میں دو بار ارک ڈال دیتے ہیں، ایک بار ارک کی صورت میں، ایک بار آب کی صورت میں. تو بہرحال سفر نصیب نصیب ہے تو منزلی اس کے نہیں. جہاں سے پر ہوئے سیمائے تو سمنزاری، یہ دنیا تیری روشنی کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے یہ سمنزار کا نقشہ پیش کر رہی ہے، چمیلی کے باغ کا نقشہ پیش کر رہی ہے. فروغ داغے تو از جلوائے دلی اس کے نہیں. یہ جو تیرے داغ کا فروغ ہے یہ کسی دل کے جلوے کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ فروغ داغے تو از جلوائے دلی اس کے نہیں. یہ جو تیرے یہ داغ ہے نا، داغ اچھا بھی ہو، داغ تو اچھے بھی ہوتے ہیں نا. اور عشق کا داغ، شاعری میں تو داغ ہمیشہ، یہ شاعری کا مزاج عجیب ہے. اگر شاعری میں ظاہر کی اصطلاح آئی ہے تو اس کا مطلب ہے ساتھ میں منافقت آ جائے گی، ساتھ میں ریاکار آ جائے گا. عراقی ہے شاعر، ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بے گمار خانے رفتم ہمیں پاک باز دی. میں جوا خانے میں گیا، ہمیں پاک باز دیتا ہوں. میں نے وہاں سب پاک باز دیکھے. اچھا پاک باز کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یعنی متقی. پاک باز کا یہ مطلب نہیں ہے. پاک کا مطلب ہوتا ہے نیٹ، اور باز جو ہے یہ باختن، بازت، باز. پاک باز یعنی نیٹ، صاف ستھرا کھیل کھیلنے والا. وہ کہتا ہے چس بے سومے رسیدم ہمیں زائدے لے آئی. جب میں عبادت خانے میں گیا وہاں سب ریاکار زاہد تھے. اب یہ جو عبادت خانے میں ریاکار زاہد ہے یہ صاف ستھرا کھیل کھیل رہا ہے، یا جو جوا خانے میں جوا کھیل رہا ہے وہ صاف ستھرا کھیل کھیل رہا ہے؟ پاک باز تو جوا خانے کا جواری ہے، جو وہاں جوا کھیلتے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنے گھر کی شرط لگاتا ہوں، یا کسی کو 500 روپیہ 1000 روپیہ ادھار دے دیں وہ نہیں لے سکیں گے. وہ اپنے گھر کو جوئے پہ لگا دیتا ہے، اور جب وہ ہارتا ہے تو وہ بڑی شرافت سے کہتا ہے لے لیجیے. سمگلرز آپس میں وہ تبادلہ کرتے ہیں، کوئی
جیسے کوئی بھی چیز جو اسمگل ہوتی ہے، ہیروئن ہو، چرس ہو، ہم دیکھتے ہیں ڈراموں فلموں میں، ایک بریف کیس کو اس کو تھماتا ہے، ایک بریف کیس کو نہ وہ پیسے گنتا ہے پورے ہیں، نہ وہ دیکھتا ہے اس میں جعلی نوٹ تو نہیں ہے، یا ہم دکاندار کو 500,000 ہم بھی چیک کرتے ہیں، وہ بھی چیک کرتا ہے جعلی نہ دے، کیونکہ یہ پاک باز نہیں ہے ہماری معاشرت میں پاک بازی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اچھے کاموں میں پاک بازی نہیں ہے، پاک بازی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے برے کاموں میں پاک بازی چلتی ہے۔ صاف ستھرا کھیل، زبان سے جو کہہ دیا اس پہ عمل ہوگا۔ تو فروغ داغ ہے تو اس جلوہ تیرا یہ جو فروغ ہے، یہ جو تیرا عشق کا داغ ہے، یہ جو تیرے پاس روشنی ہے، یہ دل کے جلوے سے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تیرے پاس بھی دل ہے کہ نہیں؟ سوئے ستارے رقیبانے دی تو ہیچ نہ۔ اب چاند تو ساری عمر یہی سمجھتا رہا ہے کہ میں دنیا کو روشنی فراہم کر، چاند ہمارے لیے روشنی ہے، لیکن جب اس کے پاس وہ چیز پوچھی گئی جو اللہ نے انسان کو عنایت کی ہے، تو سوئے ستارے رقیبانے تھے، تو اس نے ستارے کی طرف رقیبانہ انداز میں رقابت سے دیکھا، اور ہیچ نہ، اور اس سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اب یہ مظاہر فطرت ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سمندر ہو، پہاڑ ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سورج ہو، کوئی بھی اے ٹو زی سارے، انسان اشرف المخلوقات، اسے اللہ نے باقی تمام مخلوقات پہ فوقیت دی، اور صرف اسی وجہ سے دی ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد کا احساس کرتا ہے۔ اب جب سب سے مایوس ہو گئے، کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو اقبال حضرت یزدان کے پاس حاضر ہوتے، یزدان کے حضور میں حاضر ہوتے، شدم بے حضرت یزدان گزشتم از ماہ و مہر، میں چاند، سورج، ستاروں بہت فاصلہ طے کر کے گزر گئے، یزدان کے حضور پہنچا۔ حضرت فرید الدین عطار کی مثنویاں بہت معروف ہیں، مولانا روم کو انہوں نے اپنی ایک مثنوی، جب ان کے والد ہجرت کر رہے تھے اور رومی کی عمر شاید 12 سال تھی، رومی کے والد بہت بڑے عالم تھے، اس بڑے عالم سے ملنے گئے اور ایک مثنوی جو ہے اس عالم کے بیٹے کو دی، 12 سال کے بیٹے کو، اور کہا کہ یہ بچہ عاشقوں کے دل میں ایک نئی آگ، ایک نئی روح پھونک دے گا، اسرار نامہ دی۔ فرید الدین عطار کی ایک مثنوی ہے منطق الطے، کانفرنس آف دا برڈز، وحدت الوجود کے موضوع پر۔ پرندے سنتے ہیں کہ ہمارا آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں یار یہ ہمیں آرڈر کون دیتا ہے، ہمارا سردار کون ہے، ہمارا مالک کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک پرندہ ہے جی سی مرغ، اب تو وہ انکا ہو گیا، انکا بھی اسی کا نام تھا، پوما بھی اسے ہی کہتے تھے، اب تو وہ انکا ہو گیا، ختم ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا جو آقا ہے وہ سی مرغ ہے، وہ کدھر رہتا ہے؟ وہ بہت دور رہتا ہے، چلو چلتے ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ سلوک کا راستہ ہے سالک کے لیے، سالک کیسے تلاش کرتا ہے اپنے خالق کو؟ 7 مختلف وادیوں سے گزرتے ہیں۔ پہلی وادی تو طلب کی ہوتی ہے، ہمیشہ طلب صادق ہو تو پھر ہی آگے چلتا ہے۔
تو یہ لاکھوں کروڑوں پرندے جو نکلتے ہیں تلاش پہ، 7 مختلف وادیوں سے جب گزرتے ہیں، پہلی وادی کے بعد پرندوں کی تعداد میں اچھی خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے، رستے کی مشکلات ہیں، سوکھتے ہیں، تکالیف ہیں، کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں دانہ نہیں مل رہا، خوراک کا مسئلہ ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، یوں پرندے کم ہوتے جاتے ہیں، کچھ راستے میں مر گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ لوٹ گئے، کچھ رک گئے۔ یہ 7 وادیاں پار کرتے ہیں۔ آئینے میں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان 30 پرندوں کو فارسی میں 30 کو سی کہتے ہیں، تو اس آئینے میں وہ 30 پرندے ہی نظر آتے ہیں، یعنی وہ اتنے مصفہ پاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پرگریشن ان کی ہو چکی ہوتی ہے، اتنی طہارت ہو چکی ہوتی ہے، اپنے رذائل کو ختم کر چکے ہوتے ہیں کہ اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، مشہور حدیث میں قدسی کہ اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے، یعنی اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دے گا، تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو، تو ہی حجاب حافظہ از میاں برخیز۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ خالق اور تیرے درمیان حجاب تو خود ہے، نکل جا درمیان سے، حجاب ختم ہو جائے گا، کشف المحجوب ہو جائے گا۔ لیکن کشف المحجوب اسی وقت ہوگا جب تیرا اپنا حجاب ختم ہو، تیری اپنی ذات درمیان سے نکل جائے۔ تو یہ بھی تمثیلی انداز ہے۔ شدم بے حضرت یزدان، میں یزدان کے حضور پہنچا، گزر گیا چاند ستاروں سے آگے، اور پوچھا کہ در جہانے تو یک ذرے آشنائے نیست۔ اب شکوہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، یزدان سے، کہ در جہانے تو یک ذرے آشنائے نیست، کہ تیری اس کائنات میں اتنے نفوس ہیں لیکن ایک بھی ذرا، ایک بھی کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو میرا آشنا ہو، جس سے میں اپنا درد سانجھا کروں، جس سے میں اپنا دکھ شیئر کروں، جس سے میں اپنا ویژن بیان کروں۔ ایک بھی ذرا آشنا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آشنائی بہت معمولی چیز ہوتی ہے، آشنائی بہت معمولی چیز ہوتی ہے۔ کسی سے آپ کی سلام دعا ہو گئی، انہوں نے کہا جی میرا یہ نام ہے، میرا وہ نام ہے، یہ آپ کی آشنائی ہے، یعنی پہلا درجہ ہے، پہلا درجہ آشنائی ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر، وہ اس کو کہتے ہیں حسان العجم، یعنی جیسے حسان العرب حضرت حسان بن ثابت تھے، نعتیں لکھتے تھے، اس طرح وہ فارسی میں نعتیں لکھتا ہے، قصیدے لکھتا ہے، خاقانی شرمانی، وہ حسان العجم اپنے آپ کو بھی کہتا ہے، اور اس کو بڑے شعراء نے، عرفی شیرازی جیسے شاعروں نے اس کو حسان العجم تسلیم کیا۔ وہ کہتا ہے کہ در ہمیں شرواں مرا حاصل نہیں آمد نیم دوست، ساری زندگی میں نے شہر شروان میں بسر کی، مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جسے میں نیم دوست کہہ سکوں، آدھا دوست ہو، یعنی تو دوستی کے 50% کرائیٹیریا پہ بھی پورا اترتا۔ وہ کہتا ہے کہ دوست خود ناممکن ہے، دوست تو بڑی ناممکن سی بات ہے نا، ایک کاش بودی آشنا، کاش میرا آشنا ہی کوئی ہوتا۔ انتہائی معمولی درجہ آشنائی کا ہوتا ہے۔ اب کیا گلا ہے اقبال، ایک ذرہ بھی آشنا نہیں ہے میرا۔ پھر ایک شاعر آتا ہے، ای بسا شاعر کے بعد از مرگزا، اقبال نے کہا تھا کہ شاعر بہت سارے آئے لیکن وہ بعد از مرگزا، وہ اپنی موت کے بعد پیدا ہوئے۔ چشم خود بربست و چشم ماں گشتہ، ادھر انہوں نے اپنی آنکھیں موندی، ادھر ہماری آنکھیں کھل گئی۔ زمانہ کبھی اپنے صاحب کو تسلیم نہیں کرتا، کبھی۔ دنیاوی مثالیں چھوڑیے، 1,24,000 پاک لوگوں کی مثالیں لائیں۔
آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک دیکھیے کہ یہ جو صاحب آئے ہیں ان کے زمانے نے انہیں کیسے ویلکم کہا. حضور نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی, ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ بات محمد بن عبداللہ نے کہی ہے جس کا 40 سالہ کردار ان کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں پس مان لو کہ میں خدا کا نبی ہوں. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ رسول اللہ یعنی جھٹلایا محمد بن عبداللہ کو نہیں ہے, جھٹلایا انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہے. ورنہ جب یہ ہجرت کرنی پڑی تو امانتیں حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کی نہیں تھی ان کے پاس, انہی کی تھی جو نہیں مانتے تھے. زمانہ کبھی اپنے صاحب کو تسلیم نہیں کرتا. اقبال نے کہا ای بسا شاعر کے بعد ازما کے ساتھ, شاعر اپنی موت کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے. چشم خود بربست و چشم معوج, اپنی آنکھیں بند کی اور ہماری آنکھیں کھول دی. آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو اوپر لگاتے ہیں, ان کے زمانے نے کیا تکلیف نہیں دی. قائد اعظم آج سب احترام سے کہتے ہیں, ان کی زندگی میں تو جن القابات سے پکارتے رہے اسی وزن پہ ان کا ذکر بھی مناسب نہیں ہے. یعنی اس صاحب کو تکلیف دی ہے. جب وہ دنیا سے چلا گیا پھر پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا بندہ تھا. تو ایک ذرا میرا آشنا نہیں پیدا کیا تم نے. ویسے یہ ممکن بھی نہیں ہے, صاحب ایک ہی ہوتا ہے. میں نے پہلے وہ شعر شروع میں عرض کیا تھا, تازہ بزمیش کی جب دانائے راز آئے بنو عمر حاضر کعبے و بتخانے میں نالت ہے. اتنی آسانی سے یہ نہیں آتا صاحب ادراک دانائے راز, آسانی سے نہیں آتا. عمر حاضر کعبے و بتخانے میں نالت ہے. دیکھیں کعبہ بھی ہے بت خانہ بھی ہے, ساری قومیں تمام مذاہب روتے ہیں خلوص سے سچائی سے. تازہ بزمیش کا یک دانائے راز آئے, پھر عشق کی بزم سے وہ نکلتا ہے جو دانائے راز ہوتا ہے. ایک ذرا آشنا نہیں ملا. وہ جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور, کیونکہ یہ پیغام فن کا پیغام نہیں ہے. یہ پیغام جھنجھوڑنا ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو کیا کر تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تھا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر. ایک بات جھنجھوڑ رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں اس قوم کو, اس خوابیدہ قوم کو. ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نے انقلاب اقبال سے, ہمارا ہیرو اقبال ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا دے کے گئے ہیں اقبال. ہمیں ایران جانے کا کبھی اتفاق ہو تو جو پہلی بات تعارف کے بعد شروع ہوتی ہے وہ پہلا نام یہ لیتے ہیں کہ اقبال لاہوری. پہلا نام حضرت علامہ محمد اقبال کا. یہ وہ قومیں ہیں جو واقعی صحیح معنوں میں قوم ہے. جہان تہیز دلو مشت خاک من ہمیں دل. اس پوری دنیا میں کسی کے پاس دل ہے ہی. یعنی وہ جو چاہتے ہیں کہ میرا نور بصیرت عام ہو جائے, وہ جہاں تہیز دل ہے ہی نہیں. دل کسی کے پاس دل ہی نہیں دیا تم نے کسی کو. وہ مشت خاک من ہمیں دل, اور میرے سارے سرابا کو تم نے دل بنا دیا. وہ مشت خاک من ہمیں. دیکھیں نا ہمارے جسم میں اگر آپ کا قد نارمل 5 فٹ 7 انچ 8 انچ 6 انچ ہے تو دل کا سائز کیا ہے؟ تھوڑا سا چھوٹا سا. اقبال کہتے ہیں کہ مشت خاک من ہمیں دل, مجھے سر سے لے کے پاؤں تک
دل بنا دیا. یعنی میرے وجود میں یہ سارا وجود دل ہے، اور کسی کو جہاں میں دل ہی نہیں دیا. چمن خوشست ولے در خورے نوائے. اچھا ہے یہ چمن، لیکن میرے پیغام کو سمجھنے والا نہیں ہے. در خورے نوائے نہیں، میری نوا کو نہیں سمجھنے والا. رومی نے کہا تھا کہ ہر کے او از ہم زبانی شد جدا. جو کوئی اپنے ہم زبانوں سے جدا ہو گیا بی نوا شد گرچہ دارد صد نوا. اگر جیسے سینکڑوں قسم کی باتیں آتی ہوں وہ بی نوا، وہ گونگا ہو گیا. مجھے ابھی میں چلا جاؤں کسی ایسے ملک میں جو اردو نہیں سمجھتے، فارسی نہیں سمجھتے، انگریزی نہیں سمجھتے، تو میرا یہ بولنا میں بالکل بات ہی نہیں کروں گا، بے نوا ہو جاؤں گا. پانی پیاس لگی ہے تو اشارہ، کھانے کا ہے تو اشارہ. ہم زبان ہے. اچھا ہم زبان تو بڑا چھوٹا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آشنائی بہت بہت ادنا درجہ ہے. آشنائی سے اوپر کی چیزیں ہیں نا، آشنائی تو پہلا درجہ ہے. اسی طرح یہ میری آواز، میری شاعری کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کیا کیا ہے، کہاں بھیج دیا، مجھے ایسا کیوں بنایا، ان کو ایسا کیوں بنایا. شکوے کریں گے تبسمی بے لبے او رسیدو ہیچ نہ. اب یہ سب باتیں وہ سن رہا ہے جزدان. تبسمی بے لبے او رسید، ایک مسکراہٹ آئی اس کے ہونٹوں پر اور ہیچ نہ. اسی مسکراہٹ میں میرے سوالوں کے جواب تھے، اسی مسکراہٹ. یعنی ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو. دانائے راز تو ایک ہی ہوتا ہے نا. اب اگر سب کوئی دانائے راز بنا کے بھیج دیا جائے تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ دانائے راز کون ہے؟ زمانے کا صاحب ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، سب نہیں ہو سکتے. اور یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ تنوع سے چل رہی ہے، ویرائٹی سے چل رہی ہے. وہ جو مساوات کا تصور ہے کہ سب کو ایک جیسے پیسے دے کے پیدا کر دیتا تو دنیا کا نظام تو منٹوں میں ختم ہو جاتا. سب کے پاس ایک جیسا مال و اسباب ہوتے، نہ کوئی کپڑے بناتا، نہ کوئی جوتے بناتا، نہ سب ایک جیسے بیٹھے ہوئے، نہ کوئی خوراک اگاتا، نظام درم برم ہو جاتا. اور جو حضرت نے کہا کہ سرود رفتے باز آید کن آید، نسیمی از حجاز آید کن آید، سلامت روزگارے این فقیرے دیگر دانائے راز آید کن آید. میں اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست کے اختتام پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے، بڑے تحمل سے میری گزارشات کو سنا. اور بہت ممنون ہوں. میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کا، میاں اقبال صلاح الدین صاحب کا، کہ مجھے اس فورم پہ دعوت دی انہوں نے. اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں حضرت اقبال سے نسبت رکھنے والی کسی جگہ پہ نمبر ایک یہ کہ اپنی حاضری لگوا رہا ہوں، نمبر دو یہ کہ تھوڑا مطلب میں یہ عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی پرومیننٹ حاضری لگوا رہا ہوں. یہ عاجزی سے میں کہہ رہا ہوں، کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا. تو بہرحال بہت ممنون ہوں جناب مستحسن
رضوی صاحب کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور میں آپ سے یہاں پہ اقبال کے بارے میں